السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کینیڈا گو بہت مہنگا ملک ہے، لیکن شہری خدمات کے حوالے سے اس کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ کراچی کی ایک فیملی چھٹیاں گزارنے کے لیے کینیڈا گئی۔ اس فیملی میں ایک میاں بیوی، 2 بچے اور ایک بوڑھا باپ جو ہے وہ بھی گیا ان کے ساتھ۔ تو گویا یہ 5 افراد پر مشتمل ایک فیملی تھی جو چھٹیاں گزارنے کے لیے کینیڈا گئی۔ تو ٹورنٹو میں 3 دن قیام کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ مونٹریال جایا جائے۔ مونٹریال جانے کے لیے انہوں نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اس کے اندر سوار ہوئے، اور وہاں کی ایک بہت ہی کشادہ سڑک 401، جس کو دنیا کی کشادہ سڑکوں کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے، اس سڑک کے اوپر جو ہے وہ ان کی گاڑی جو ہے وہ فراٹے بھرنا شروع ہو گئی۔ ان کی گاڑی کے بالکل ذرا ایک مناسب فاصلے پر ایک کینیڈین خاتون کی کار جو ہے وہ آ رہی تھی، اور پیچھے ان کی سیٹ پہ بیٹھے جو 2 بچے تھے وہ اس کینیڈین خاتون سے ہیلو ہائی کر رہے تھے، اور وہ خاتون بھی ان کو اسمائلنگ دے رہی تھی اور ان کے ہیلو ہائی کا جواب جو ہے وہ دے رہی تھی۔ اور یوں ہی سفر آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ پچھلی سیٹ سے بچوں والی جو گاڑی تھی آگے والی، اس کے پیچھے جو سیٹ تھی اس کے اوپر سے ایک بزرگ نے جو ہے وہ کھڑکی کھولی، دروازہ جو ہے وہ شیشہ نیچے کیا، اور اس میں سے گردن نکال کے جو ہے وہ خون کی کیا کرنے لگ گیا، الٹی کرنے لگ گیا۔ تو جو ہی خاتون نے دیکھا کہ یہ بزرگ جو ہیں وہ خون کی کیا کر رہے ہیں، تو اس نے فوراً اپنی گاڑی کو سائیڈ پہ کیا اور 911 پہ جو ہے وہ کال کی، اور بتایا کہ فلاں گاڑی نمبر میں جو ہے وہ ایک بوڑھا بزرگ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اب اسی وقت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہیلی کاپٹر پہ ایمبولینس جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ایمبولینس جو ہے وہ 1 کلومیٹر آگے جا کے رکی، اور انہوں نے اس فیملی کی گاڑی کو روک لیا، اور فوراً انہوں نے پیچھے بیٹھے ہوئے بزرگ کو اٹھایا اور اس ایمبولینس میں جو ہیلی کاپٹر ایمبولینس تھی اس میں لے گئے، اور ایک قسم کے ایک ICU کے کمرے میں اس کو لٹا دیا۔ اس کا جو ہے اس کو آکسیجن لگا دی گئی، اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ چیک کی گئی، اور اس کو فوری طور پہ جو ایک طبی امداد ہے وہ دی گئی، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ بزرگ جو ہیں وہ اب فٹ ہیں اور وہ سفر کرنے کے قابل ہیں۔ تو ان کو سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی اور ان کو گاڑی میں جو ہے وہ لایا گیا۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں کہ بنیادی طبی ہیلتھ جو ہے، طبی ایڈ جو ہے وہ دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ جلدی وہاں پہ پہنچی اور اس کا علاج کیا اور اس کو بٹھایا، اور جب وہ بٹھا لیا تو انہوں نے اس طبی امداد کی عوض میں جو اس کا معاوضہ بنتا تھا وہ اس گاڑی والے سے کہا کہ جی وہ آپ $300 جو ہیں وہ ادا کریں۔ اب وہ $300 ایک اچھی خاصی ایک متوسط فیملی کے لیے ایک اچھی خاصی جو ہے وہ رقم ہے، اور اس آدمی نے جس نے وہ گاڑی کرائے پہ لی ہوئی تھی اور پاکستانی فیملی کا وہ سربراہ تھا، تو اس نے بڑی بیچارے نے پریشانی سے وہ $300 جو ہیں وہ ادا کیے، اور جب وہ ادا کر رہا تھا تو اس نے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جی جے پانی کھایا سی تے باہر تھکنا ضروری سی، تسی اندر ہی تھک لیندے۔ تو گویا وہ جو ایک پان کا جو اس نے تھوک باہر پھینکا، وہ اس کینیڈین نے سمجھا کہ یہ خون کی کیا کر رہی ہے۔ تو یہ بظاہر تو میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا، تو اس سے ہمیں 2 باتیں جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی کھل کے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کینیڈا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سڑکیں کتنی محفوظ ہیں، اور ہنگامی طور پہ وہاں پہ کس طرح فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے، اور کس طرح اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے خدا نخواستہ تو کس طرح ان کی مدد کے لیے وہاں کی ٹریفک پولیس جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ ایک تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہاں کتنی کشادہ اور کھلی سڑکیں ہیں، اور گاڑیاں جو ہے وہ کتنی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتی ہیں، اور وہاں پہ ان کو کسی قسم کا خطرہ یا کسی قسم کا جو ہے وہ ان کو خوف نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں۔
ہمارے ہاں بھی کہنے کو بہت سی موٹر ویز ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موٹر ویز جو ہیں وہ بالکل ہمیں جو ہے وہ دوسری سڑکوں سے مختلف ہیں، اور کسی حد تک آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ پاکستان کی دوسری سڑکوں کی نسبت اور وہاں کے ٹریفک کے نظام کی نسبت موٹر وے کا جو ٹریفک نظام ہے وہ قدرے بہتر ہے۔ لیکن مجھے خود یہ پچھلے مہینے میں ایک سفر کرنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ہم بھی جو ہے وہ ٹیکسیز بھی دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم بہت ایک سیف سفر کر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کہیں گاڑی خراب ہوئی تو ہماری مدد کو آ جائیں گے، کہیں ہمیں خدا نخواستہ کوئی جو ہے وہ تکلیف ہوئی تو فوری طور پہ ہماری ہیلپ کے لیے کوئی نہ کوئی پہنچ جائے گا۔ اور بظاہر ہم نے ہر ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ کچھ پول بھی لگائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ہیلپنگ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں تاکہ ہماری جو موبائلز ہیں، ہمارے جو ہیلپ کرنے والے ادارے ہیں وہ فوراً وہاں تک پہنچ سکے۔ تو میری گاڑی کا بھی جو ہوز کا پائپ تھا وہ گاڑی گرم ہونے کی وجہ سے پھٹ گیا۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 11 کا، میرے ساتھ فیملی تھی، تو میں نے ہیلپ لائن پہ اپنی پہ کال کی اور انہیں بتایا کہ جی میں جو ہے وہ بلکسر سے آگے اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں اور 1 کلومیٹر میں نے تقریباً سفر کیا ہے، اور میری گاڑی کا جو ہوز کا پائپ ہے وہ پھٹ گیا ہے اور پانی جو ہے وہ سارا بہہ گیا ہے۔ تو میں نے اپنے پاس جو پانی تھا وہ اسے ڈالا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے چونکہ بہہ گیا ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ گاڑی کو سٹارٹ کیا جائے اور پانی جو ہے اس میں ڈال سکوں۔ تو آپ برائے مہربانی فوری جو ایک امدادی ٹیم ہے اس کو بھیجیں۔ تو ان کو کال کیا، 10-15 منٹ ویٹ کیا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر کال کیا تو پھر پتہ چلا، پوچھنے لگے کہ جی آپ کس جگہ پہ ہیں؟ میں نے بتایا کہ یار میں فلاں جگہ پہ، وہ پول کا نمبر ہمیں بتائیں جی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ قریب کوئی پول نہیں ہے۔ میں نے مسز سے کہا، بچوں سے کہا کہ یار میں ذرا آگے جا کے پول دیکھ لیتا ہوں یا پیچھے جا کے پول دیکھ لیتا ہوں۔ تو اب رات کا وقت ہے، میں کیسے انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چھوڑ کے جائیں گے ہمیں، آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ میں نے پھر کال کی تو پھر آگے سے میں نے کہا یار میں آپ کو اپنی لوکیشن بھیج دیتا ہوں، آپ لوکیشن سے ٹریس کر لیں کہ اس وقت میں کہاں ہوں۔ تو ان کو لوکیشن بھی بھیجی لیکن جواب نہ دارد، کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا، کوئی ہماری طرف کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں آیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار میں ایک میرے جاننے والے انسپیکٹر تھے، میں نے موٹر وے میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے پوچھا کہ جی کہاں پہ ہیں آپ؟ جی میں تو اب چھٹی کر کے آ گیا ہوں، اب تو آپ کسی کو جو موقع پہ موجود ہیں ہیلپ لائن پہ آپ کال کریں۔ تو وہ مطلب اس نے بھی آئیں بائیں شائیں کوئی اس نے جو ہے وہ ہیلپ نہیں کی۔ تو پھر اسی طریقے سے میں نے ایک میرے طالب علم تھے اور مجھ سے پڑھتے رہے، تو میں نے ان کو فون کیا اور بتایا کہ یار اس طرح میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو بھلا کرے۔ اس نے فوری طور پہ جو ہے وہ متعلقہ لوگوں کو کہا، اور پھر ان کے کہنے پہ، چونکہ وہ آئی جی آفس میں تھے اور کچی پوسٹ پہ تھے، تو اس لیے انہوں نے پھر فوری طور پہ جو ہے وہ پوچھا جی ہاں جی آپ کہاں ہیں۔ پھر ایک وہ آیا جو مکینک ہے اور اس نے ہوز کا پائپ دیکھا، کتنے لیک ہے جی کہ، تو میں نے کہا یار یہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے ہے، لیکن یہاں سے پانی بہتا ہے نیچے۔ تو پھر پانی ڈالا اور پھر سٹارٹ کیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہ فلاں جگہ سے ہوز کا پائپ جو ہے وہ لیک ہے اور یہاں سے پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ تو اس نے وہ تو دیکھ لیا، لیکن پھر ساتھ ہی جو ہے وہ جو آئل والا حصہ ہے اس کو نکالا اور اس میں سے وہ سوراخ نکالی اور کہا یار اس طرح آئل چینج کرنے والا ہے۔ میں نے کہا یار آئل تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے چینج کیا۔ آئل نہیں جی یہ بالکل اس کا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پتلا ہے بڑا جی، یہ تو خراب ہے۔ تو میں نے بہرحال اس طالب علم کو، اپنے اس بچے کو پھر فون کیا اور کہا کہ یار، انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے آئل شائل نہیں چینج کروانا، بلکہ یہ اس سے میری بات کروائیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جو یہ کام کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کریں بس، باقی چیزیں نہیں۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ گاڑی کوئی خراب ہے تو اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز خراب نکالی جائے کہ تاکہ اس سے کوئی پیسے جو ہیں وہ انٹھے جائیں۔ تو بہرحال اس نے وہ پائپ جو ہے وہ لگایا اور پھر میں وہاں سے جو ہے وہ گھر پہنچا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ہم ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہماری گاڑی ایون موٹر وے پہ بھی خراب ہو جائے تو ہم کس قدر جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ہم بھی تمام ٹیکسز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور موٹر وے پہ چڑھنے کے جو ٹول ٹیکس ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوتاہیاں موجود ہیں۔ تو گویا یہ میں نے لطیفہ آپ کو اس لیے سنایا کہ کاش اسی طرح کی جو پھرتیاں ہیں، اسی طرح کی جو مدد ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بھی ہو سکے، اور یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم سب
مل کر اس ملک کے لیے کام کریں. جو میری ذمہ داری ہے میں ادا کروں، جو موٹر وے پولیس والوں کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں. اگر ہم سب مل جل کر اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے کام کریں گے تو یقیناً ہمارا ملک بھی ایک بہترین ملک ہو سکے گا، اور ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے پھر ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.